اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear colleague and students, السلام علیکم. آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بل، ایکٹ، آرڈیننس، رولز اینڈ ریگولیشنز. اس سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ، ایک ریاست جو ہے اس کے 3 مین پلر ہوتے ہیں. اسٹیٹ مین پلر 3 ہے: لیجسلیچر، ایگزیکٹو جوڈیشری. لیجسلیچر کا کیا کام ہے، ایگزیکٹو کا کیا کام ہے، جوڈیشری کا کیا کام ہے. یہ ایک اسٹیٹ کے 3 مین پلر ہوتے ہیں. اس پہ ایک ریاست، ایک اسٹیٹ آگے فنکشن کرتا ہے. اس میں اگر یہ آپس میں ان کی تصادم ہو جائے تو ایک اسٹیٹ کا سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. یہ اپنے مقدار میں سارے کام کرتے رہتے ہیں. یہ اس کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا، یہ اس کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا، اور یہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کرتا. اب ہم یہ آگے سمجھیں گے کہ لیجسلیچر ہے کیا اور لیجسلیچر کا کام کیا ہے. لیجسلیچر جو ہے وہ قانون بناتی ہے، یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیچر کا کام کرتی ہے. ٹو میک لا لیجسلیچر. یہ کسی اور ٹاپک میں ڈسکس کروں گا کہ لیجسلیچر ہے کیا اور اس کا کام کیا ہے اور وہ قانون کیسے بناتا ہے، ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. لیکن ادھر مختصر سا میں یہ ڈسکس کروں گا کہ لیجسلیچر کام کیا کرتا ہے. تو لیجسلیچر جو ہے وہ لا بناتا ہے، قانون بناتا ہے. لیجسلیچر ہیز میک ٹو لا. ایگزیکٹو کا کیا کام ہے ایک ملک کا ایگزیکٹو باڈی کیا کام کرتی ہے. ایک ملک کی ایگزیکٹو باڈی جو ہے وہ جب یہ لا بناتی ہے تو یہ امپلیمنٹ ٹو لا یہ امپلیمنٹ کرتی ہے. اس کے قانون کو، یعنی لیجسلیچر جو قانون بنا لیتی ہے اس قانون کو ایگزیکٹو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے. اب جوڈیشری کا کیا کام ہے، ایک اسٹیٹ میں جوڈیشری کا کیا رول ہے. جوڈیشری جو ہے وہ انٹرپریٹڈ دی لا، وہ انٹرپریٹڈ کرتی ہے. یعنی لیجسلیچر لا بنا لیتا ہے، اس کے بعد جوڈیشری جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتا ہے. جوڈیشری لا نہیں بناتا، لا جو ہے لیجسلیچر بناتی ہے اور جوڈیشری اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے، وہ اس لا کو انٹرپریٹ کرتی ہے. یہ مین پلر ہے. اب ہم آ جائیں گے اپنے ٹاپک کی طرف. بل، ایکٹ، آرڈیننس، رولز، ریگولیشنز. کہ جب ایک بل بنتا ہے تو وہ، یعنی ایک نیا قانون جب بنتا ہے تو وہ ایک ڈرافٹ کی شکل میں بنتا ہے. جب ڈرافٹ جو ہے وہ ایک ڈرافٹ بل جو ہے وہ بن جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. پارلیمنٹ پہ اس پہ خوب ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے اس بل پہ. اور جب پارلیمنٹ جو ہے اس کو پاس کر لیتی ہے تو وہ بل پریزنٹ کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ، اور جب پریزیڈنٹ یا گورنر اس کو سائن کر لیتا ہے تو وہ ایک ایکٹ بن جاتا ہے. تو جب تک ایک بل کو پریزیڈنٹ سائن نہ کرے تو وہ ایکٹ نہیں بنتا. تو جب پارلیمنٹ بل کو پاس کر لیتی ہے تو وہ
پریزنٹ کیا جاتا ہے پریزنٹ جب سائن کر لیتا ہے تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آرڈیننس کی طرف کہ آرڈیننس کیا ہے۔ آرڈیننس یعنی ایک پارلیمنٹ یعنی کہ پروپوزل، جب رولنگ پارٹی جو لیجسلیچر جو ہے وہ ایک پروپوزل بنا لیتی ہے اور وہ پروپوزل جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، وہ رولنگ پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پروپوزل بنا لیتی ہے اور اس پروپوزل کو وہ پارلیمنٹ سے بائی پاس کر کے، یعنی پارلیمنٹ کو بیچ میں نہیں لاتی، یعنی پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہوتا اور ایمرجنسی ہے تو وہ پروپوزل جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو پیش کی جاتی ہے فار اپروول۔ جب پریزیڈنٹ اس کو اپروول کر لیتا ہے تو وہ ایک آرڈیننس بن جاتا ہے۔ آرڈیننس کس وقت میں پیش کیا جاتا ہے؟ آرڈیننس جب ایک نیو لا کو بنانا ہوتا ہے اور ایمرجنسی ہو تو اس وقت آرڈیننس بنتا ہے، یعنی پارلیمنٹ کا سیشن نہ ہو، پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو۔ جب پارلیمنٹ کا سیشن نہ ہو تو ایمرجنسی میں ملک میں ایسے حالات ہو کہ اس میں اس قانون کا بننا بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے پریزیڈنٹ آف دی کنٹری جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر لیتا ہے، اور آرڈیننس کا ٹائم پیریڈ 6 منتھ پلس 6 ویک ہوتا ہے۔ 6 منتھس پلس 6 ویکس ہوتا ہے، یعنی یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کے وہ ایک سال میں 2 سیشن بہت ضروری ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ 2 سیشن بہت ضروری ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، کیونکہ اور 2 سیشن کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ 6 منتھس کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آرڈیننس 6 منتھ کے لیے پلس 6 ویک کے لیے جاری ہو جاتا ہے، تو یہ آرڈیننس کو پھر جب پارلیمنٹ کا پراپر سیشن آ جاتا ہے تو اس سیشن میں آرڈیننس کو پیش کیا جاتا ہے فار ڈسکشن۔ اس پہ توڑی پھر ڈسکشن ہوتی ہے، اور جب یہ ڈسکشن پارلیمنٹ اس کو ڈسکس کر لیتا ہے اور پاس کر لیتا ہے تو یہ آرڈیننس جو ہے یہ ایک ایکٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ ایکٹ بن جاتا ہے۔ تو بل، ایکٹ اور آرڈیننس میں یہ ڈیفرنٹ ہے کہ بل جو ہے وہ تو ایک ڈرافٹ کی شکل میں آتا ہے اور پارلیمنٹ میں خوب ڈسکشن ہوتی ہے، اس پہ پارلیمنٹ جب اس کو پاس کر لیتا ہے تو اس کی اپروول کے لیے پریزیڈنٹ آف دی کنٹری کو یا پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ کو چلا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، یا صوبائی لیول پہ صوبائی اسمبلی جب ایک بل کو پاس کر لیتی ہے تو وہ اپروول کے لیے گورنر کو پیش کی جاتی ہے صوبائی لیول پہ، پروونشل لیول پہ، اور فیڈرل لیول پہ جب پارلیمنٹ ایک بل کو پاس کر لیتی ہے تو وہ پریزیڈنٹ کو اپروول کے لیے پیش کر دی جاتی ہے، اور جب پریزیڈنٹ اس کو سائن کر لیتا ہے تو وہ ایکٹ بن جاتی ہے۔ اور آرڈیننس جو ہے، آرڈیننس کون جاری کرتا ہے؟ آرڈیننس جو ہے وہ پریزیڈنٹ یا گورنر جاری کرتا ہے۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک ملک کے سطح پر جاری کرتا ہے، اور جو پروونشل لیول پہ وہ گورنر جاری کرتا ہے۔ اچھا، میں نے اس کا ٹائم پیریڈ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، ایک آرڈیننس کا جو میعاد ہے کتنے ٹائم تک وہ رہے گا، یعنی ایکسپائری کس ٹائم تک ہے، تو وہ 6 منتھس پلس 6 ویکس ہے، اور یہ اس وقت میں ایک آرڈیننس، اور یہ آرڈیننس اس وقت تک اس ٹائم میں جاری ہوتا ہے جب پارلیمنٹ کا سیشن نہ ہو، کیونکہ پارلیمنٹ جب ایک ان سیشن ہو تو اس میں تو بل پیش کی جاتی ہے اور بل پارلیمنٹ پاس کر لیتا ہے، تو وہ ایک ایکٹ کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ملک میں ایسے حالات ہو کہ اس میں ایک نیا قانون ہے اس کو جاری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پارلیمنٹ کا سیشن نہ ہو، تو اس حالت میں آرڈیننس پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے، پریزیڈنٹ آف دی کنٹری جو ہے، فیڈرل لیول پہ پریزیڈنٹ
آرڈیننس کو جاری کرتا ہے، پروونشل اسٹیٹ لیول پہ پریزیڈنٹ اس کو جاری کرتا ہے، یعنی کنٹری لیول پہ، ملک کی سطح پہ، اور پروونس کی سطح پہ گورنر اس کو جاری کرتا ہے۔ لیکن یہ ایمرجنسی میں، جب ایمرجنسی اور ریکوائرڈ اس طرح کوئی یعنی کچھ ضروری ہو، حالات اس طرح ہو کہ اس حالات کے تحت نئے لانا ضروری ہو، تو پھر وہ آرڈیننس بناتے ہیں۔ اور وہ آرڈیننس جب پارلیمنٹ پھر جو ایکسپائری کے بعد 6 منتھ پلس 6 ویکس کے ایکسپائری کے بعد پھر وہ پارلیمنٹ میں پیش کی جاتی ہے، 6 ویکس اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور 6 ویکس میں اس کو پاس کرنا یا اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو پارلیمنٹ اپروول دے دی تو وہ آرڈیننس ایکٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اگر تو اور پارلیمنٹ اس کو ختم بھی کر سکتی ہے، نل انوائٹ بھی کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے رولز ہے کیا؟ رولز جو ہے یہ گائیڈ لائن ہوتی ہے، یعنی جب ایک ایکٹ بنتا ہے تو اس کو آگے چلانے کے لیے یعنی کہ ایک ویز، ایک راستہ کہ کون سے، یعنی یہ ایک ایکٹ ہے، یہ ایک ایکٹ بن گیا ہے، تو آگے ایک ایکٹ تو خود ہی وہ کام نہیں کرے گا نا، تو اس کو چلانے کے لیے کچھ رولز ہوتی ہے۔ تو وہ رولز ہے کیا؟ رولز جو ہے گائیڈ لائن ہے، یعنی ایک کریکٹ وے بتاتی ہے کہ یہ راستہ ہے اور یہ راستے پہ آگے چلے گا تو یہ ایکٹ، یعنی یہ ایکٹ جو ہے آگے اسی راستوں پہ آگے چلے گا، وہ ایک صحیح راستہ بتاتی ہے، تو وہ رولز ہے۔ رولز جو ہے گائیڈ لائن ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں ریگولیشن کی طرف۔ ریگولیشن ہے کیا؟ ہم نے انڈیپینڈنٹ باڈیز یا ریگولیٹری اتھارٹیز کا نام سنا ہوگا کہ یہ ہے کون، جس طرح SECPA سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا نام سنا ہوگا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نام سنا ہوگا۔ تو یہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہے، یہ اتھارٹیز جو ہے، ریگولیٹری باڈیز جو ہے، یہ ریگولیٹری باڈیز جو ہے یہ اپنے لیے ریگولیشن بناتی ہے۔ تو وہ ریگولیشنز یہ کس چیز کے نیچے یہ ریگولیشن بناتی ہے؟ یعنی اپنے جو ادارے ہیں اس کو آگے چلانے کے لیے یہ ریگولیٹریز اتھارٹیاں جو ہے یہ ریگولیشن بناتی ہے آگے کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ریگولیشن جو ہے یہ ایکٹ کے نیچے بنتی ہے، اور یہ ریگولیٹریز اتھارٹی بھی ایکٹ کے نیچے بنتی ہے، یعنی جو ایکٹ وہ بن جاتا ہے اسی ریگولیشن SECP ایکٹ جو ہے، جس طرح SECP ایکٹ جو ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا جو ایکٹ ہے وہ جب یعنی وہ فار ایگزامپل وہ بن گیا تو وہ تو خود بخود کام نہیں کر سکتا نا، تو اس ایکٹ کے نیچے پھر ریگولیٹریز باڈیز آ جاتی ہے، یعنی SECP بن جاتے ہیں۔ SECP پھر اپنا کام کیسے چلائے گا؟ تو وہ اپنے لیے پھر ریگولیشن بناتا ہے۔ وہ ریگولیٹری جو باڈیز ہیں وہ ریگولیشن بناتا ہے، اور وہ ریگولیشن پہ وہ جو باڈیز ہے، وہ جو ادارے ہیں وہ آگے پھر سموتھلی کام کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا بل، ایکٹ، آرڈیننس، رولز اینڈ ریگولیشن کے بارے میں۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے جو مین پلر ہے اسٹیٹ کے وہ بھی ڈسکس کیے کہ ایک اسٹیٹ، ایک ریاست کا مین پلر کیا ہوتا ہے، یعنی مین پلر کیا ہوتے ہیں۔ تو مین پلر ہر ریاست کے جو ہے وہ جو ہے 3 ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ لیجسلیچر ہے، نمبر 2 وہ ایگزیکٹیو ہے، اور نمبر 3 وہ جوڈیشری ہے۔ اور یہ مین پلر کے اگر آپس میں خدا نخواستہ تصادم ہو جائے تو پھر ایک اسٹیٹ جو ہے وہ فنکشن نہیں کر سکتا آگے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے کاموں میں بھی یعنی مداخلت نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے اگر ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت شروع کر لی ہے تینوں نے، تو اس سے جو ہے ملک آگے فنکشن نہیں کر سکتا سموتھلی۔ تو یہ مین فنکشن ہے، یہ مین جو ہے پلر ہے آف دی اسٹیٹ۔ تو اس میں نے لیجسلیچر کا اس لیے بل، ایکٹ کو، آرڈیننس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں نے لیجسلیچر کو تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ لیجسلیچر کا کیا
کیا ہوتا ہے، یہ قانون بناتی ہے، ٹو میک لا۔ ایگزیکٹو کا کام کیا ہے، ایگزیکٹو جو ہے وہ ٹو امپلیمنٹ لا، یہ لا کو امپلیمنٹ کرتی ہے، یہ لیجسلیچر جب قانون بنا لیتی ہے تو ایگزیکٹو جو ہے اس کو عمل درآمد اس پہ کرتی ہے، اور جوڈیشری جو ہے اس کی تشریح کرتی ہے، انٹرپریٹڈ ٹو لا، کہ یہ جو لیجسلیچر نے یہ قانون جو بنایا ہے تو وہ جب فیصلے کرتی ہے تو اس قانون کو انٹرپریٹ کرتی ہے کہ یہ اس قانون کا، اس ورڈز کا کیا مطلب ہے، یعنی جو جوڈیشری ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کرتی ہے کہ اس ورڈز کا کیا میننگ ہے، اس ورڈز کی کیا میننگ ہے، کیونکہ ایک ورڈز کے بہت زیادہ میننگ ہو سکتے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو لا جو جوڈیشری ہے وہ اس کو اکارڈنگ ٹو لا اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے کہ اس ورڈز کا یہ معنی ہے۔ تو اس لیے بل اور آرڈیننس ایکٹ کو ڈسکس کیا، چونکہ ہم اپنے ٹاپک کو اختتام کرتے ہیں۔ شاہد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔